ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ نوید الحسنین شاہ صاحب اور دربار عالیہ بھکی شریف پاکستان کی ایک بڑی معروف خانقاہ ہے، اس سے ان کا تعلق ہے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا آپ کا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو تقریبات ہوتی ہیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بھر میں مختلف مکاتب ہائے فکر کے جو علماء کرام ہیں، ان کی جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، وہاں پر ایک بہار کا سماں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں مدارس کے طلبہ تحصیل علم کے بعد ان کی دستار بندی کی جا رہی ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ جتنے بھی طلبہ ہیں اتنی بڑی تعداد، سب سے پہلے ان تقریبات کا مقصد کیا ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ معاشرے کے اندر ان تقریبات کا فائدہ کیا ہے؟ میں مشکور ہوں سید صاحب آپ کا اور پی ٹی وی کی انتظامیہ کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ بنیادی طور پہ جو دینی مدارس ہیں ان کے اندر سال کا جو آغاز ہوتا ہے تعلیمی کا، وہ شوال کے اندر ہوتا ہے، شوال المعظم میں، اور اختتام جو ہے وہ شعبان کے اندر ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس اعتبار سے یہ جو تعلیمی سلسلہ ہوتا ہے اس کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، اور جو بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، مفتی صاحبان بنتے ہیں، تو ان سب کی تخریج کا یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ان کے اعزاز کے لیے یہ تقریبات سجائی جاتی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے معاشرے کے اندر ایک تو علم دین پڑھنے کا شوق بڑھے، اور دوسرا ان بچوں کا اعزاز بھی ہو کہ جنہیں یہ علم کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ تو اس حوالہ سے یہ تقریبات سجائی جاتی ہیں، اور یہ معاشرے پر اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اس لیے اس قسم کی تقاریب کی جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ دینی تعلیم میں بنیادی طور پر یہ طلبہ کیا تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ علم ہے کہ کالجز میں کیا پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹیز میں کیا پڑھایا جاتا ہے، دینی مدارس میں خصوصاً جو پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 5 وفاق ہیں، اب تو خیر 15 تک پہنچ چکے ہیں، لیکن بنیادی وفاق جو ہیں وہ 5 ہیں۔ تو آپ کا جو وفاق ہے وہ بنیادی طور پر اس کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے، اور وہ جو نصاب آپ نے مرتب کیا تو بیسک تھاٹ کیا تھا اس کے لیے پیچھے؟ ہمارے جو مدارس ہیں یہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے تحت چلتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ بہت سارے فنون پڑھائے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ طالب علم کو جو سکھانا مقصود ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم حدیث سے آگاہ ہو، اصول حدیث سے آگاہ ہو، فقہ سے اسے آگاہی حاصل ہو، اصول فقہ سے حاصل ہو، تفسیر سے اور اصول تفسیر سے حاصل ہو، اور قرآن مجید کے علوم کو وہ حاصل کرے۔ اور اس پر کے لیے جو ہے ظاہر ہے یہ ساری کتب جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ہوتی ہیں، تو اس لیے عربی زبان کو پہلے جاننے کے لیے اس کی جو صرف اور اس کے نحو جو ہیں اس کے قواعد اور قوانین کو پڑھایا جاتا ہے، پھر عربی میں تکلم جو ہے وہ سکھلایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بچہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن کی وسعت کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں، تو اس حوالہ سے قدیم فلسفہ بھی پڑھاتے ہیں ہم، اور اس کے اندر منطق کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے عصری علوم کے طور پر دستور پاکستان کو بھی پڑھایا جا رہا ہے، سیوکس بھی رکھی گئی ہے، اور اس طرح انگلش اور ریاضی بھی جو ہے وہ طلباء کو پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس طرح ایک جامع تاکہ معاشرے کے لیے ایک عالم دین جو پوری اچھے انداز میں دینی خدمات انجام دے سکے، اس کا بندوبست بنیادی طور پہ سلیبس کے اندر کیا گیا ہے، کس انداز میں علماء تیار ہوں۔ اور بالخصوص آج جس جامعہ کی یہ تقریب اسناد یا ختم بخاری کی تقریب تھی، اس کے اندر تو اس سے ہٹ کے بھی عصری علوم کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، عصری علوم کو پڑھایا جاتا ہے، انگلش ہے، ریاضی ہے۔ بہت سارے آج بھی طلباء نے پی ایچ ڈی کی ڈگریز جنہوں نے حاصل کی ہیں ان کو اعزازی شیلڈز دی گئیں جامعہ کے پلیٹ فارم سے، اسی طرح ایم فل اسکالرز کو دی گئیں، تو یہاں یہ عصری علوم کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا شاہ صاحب بڑی بنیادی بات آپ نے بتائی، کچھ جو معترضین ہیں ان کا یہ اعتراض ہے کہ جو دینی مدارس میں سلیبس پڑھایا جاتا ہے اس کی مارکیٹ نہیں ہے، یعنی وہ مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پاتے، تو کیا آپ اس مقدمے کو درست سمجھتے ہیں؟ ہاں یہ بات کچھ حد تک درست تھی، لیکن اب وہ نہیں رہی۔ اچھا۔ اس حوالہ سے کہ تنظیم مدارس اہل سنت پاکستان نے سلیبس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں۔ صحیح۔ ہاں جو قدیم وہ ایسی چیزیں تھیں جن کی ضرورت نہیں تھی انہیں نصاب سے اب نکال دیا گیا ہے، پہلے وہ درس نظامی کے نصاب کے اندر شامل تھی، صحیح، اور اس کی جگہ عصری علوم کو رکھا گیا ہے۔ اور وہ اب ایسا میرا خیال ہے جو تنظیم مدارس کا سلیبس پڑھے گا یا جامعہ اسلام آباد کے نصاب کو دیکھے گا وہ اس قسم کی بات شاید نہ کر سکے۔ صحیح۔ اچھا آخری سوال شاہ صاحب میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک دور میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ مدارس کے ساتھ لوگ عبادت کے لیے مسجد میں آتے تھے، تحصیل علم کے لیے مدرسے میں آتے تھے،
اور تزکیہ نفوس اور تزکیہ قلوب کے لیے خانقاہ میں آتے تھے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد اور مدرسہ تو موجود ہے، خانقاہ کا جو تصور ہے وہ بالکل غائب ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ایک پراپر مینجمنٹ تھی انسان کی شخصیت سازی کی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں خانقاہ کا عنصر بالکل مفقود ہو چکا ہے، تو اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، چونکہ میرا بھی تعلق بنیادی طور پہ خانقاہ کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں، خانقاہیں اپنی خدمات تو انجام دے رہی ہیں، صحیح، باقی معاملہ ہے کسی کا جانا اس کام کے لیے، اس نیت سے جانا۔ میرے قبلہ والد گرامی پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اس کام کے لیے تو آتے ہیں کہ مال کی کمی ہے، اللہ رب العزت مال دے، لوگ اس کام کے لیے بھی آتے ہیں دعا کروانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اولاد ہمیں دے، لیکن اس کام کے لیے کوئی نہیں آتا کہ باطنی تطہیر کا سامان حاصل ہو۔ تو اس کی ضرورت تو ہے، ہم اپنی حاجات تو لے کے جاتے ہیں مشائخ کے پاس خانقاہوں میں، اور اللہ رب العزت ان مقدس بندوں کی دعا کے سبب سے یا ان مزارات کے توسط کے سبب سے مہربانیاں کرتا ہے، لیکن یہ اصل میں صوفیاء کا مقصد تو باطنی تطہیر کا سامان مہیا کرنا ہے۔ صحیح، ہم نے اپنے مدارس کے اندر بھی یہ خاص خیال رکھتے ہیں کہ صرف تعلیم نہ ہو بلکہ ان کے لیے تربیت کا انتظام ہو، جو نبوی مقاصد تھے کہ جس میں تزکیہ نفس کا سامان بھی کیا جائے، تعلیم بھی دی جائے دین کی۔ تو ہمارے مدارس کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ جو علماء ربانیین یہاں سے وہ علم حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو ہے وہ تزکیے کی دولت بھی حاصل ہو۔ صحیح، بہت بہت شکریہ علامہ سید نوید الحسن شاہ صاحب۔ ناظرین، بہت ہی علمی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور یہ بنیادی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان تیار کرنا یہ سب سے بنیادی اور سب سے اہم بات ہے۔ آپ اچھا ڈاکٹر تیار کر لیں، لیکن اچھا ڈاکٹر اچھا انسان نہ ہو تو پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اچھا انجینئر بہت اچھی بات ہے، بہت ضروری ہے معاشرے کے لیے، لیکن اچھا انجینئر اگر خوف خدا کے مقام سے آشنا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کے اندر خوبی پیدا کرنے کے بجائے خرابی پیدا کر سکتا ہے۔ تو قرآن اور سنت کی تعلیمات ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر ایسے انسان بن کے رہیں کہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ قد افلح من تزکا، کہ ایسا انسان بنے کہ وہ بہترین انسان ہو، اور ایسا انسان بنے کہ خدا کا مطلوب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلوب انسان بن جائے۔ تو یہاں پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔